ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون ان كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ حضرات، میری گفتگو کا عنوان ہے آج ایمان، کہ ایمان ہمارے پاس آج کس درجے کا ہے اور ہماری کامیابی کے لیے ایمان ہمارے لیے کون سے درجے کا، کس اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے۔ تو آئیے ناظرین بات کرتے ہیں قرآن کی اس آیت مبارکہ کے ضمن میں۔ رب نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، گھبراؤ مت، غم نہ کرو، تم ہی کامیاب ہوگے، تم ہی بلند و بالا رہو گے، شرط یہ ہے کہ ایمان والے ہو۔ تو ایمان شرط ہے اور کامیابی یہ مشروط ہے، اور ایمان شرط ہے کامیابی کے لیے، تو کامیابی مشروط ہے، اور شرط فوت ہو گئی تو مشروط خود بخود فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہو کر بھی ہم، ایمان والے ہو کر بھی ہم آج اور ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ جدھر دیکھیے مسلمان تباہی کے دندل میں ہے، جدھر دیکھیے مسلمان مظلوم ہے، جدھر دیکھیے مسلمان پریشان ہے، جدھر دیکھیے مسلمان مفلوق الحال ہے، جدھر دیکھیے تو ہر طریقے سے جہاں جہاں دیکھیے مسلمان پریشان نظر آتا ہے۔ تو ایمان کے لیے تو رب نے ایمان والوں کے لیے وعدہ کیا کہ بلندی تمہیں ملے گی، کامیابی تمہیں ملے گی، ایمان والے اگر آپ ہو تو رب نے ایمان والے کی شرط لگائی۔ اب خالی کلمہ پڑھ لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایمان والے ہو گئے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے کہہ دیا تو ایمان والے نہیں ہوئے، بلکہ جب تک کہ دل نہ کہے تب تک نہیں۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولینظر الى قلوبکم، اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا ہے بلکہ مولا تمہارے دلوں کو دیکھا کرتا ہے، تو نیت کرو۔ رب کے حبیب فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار بھی نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو ہماری دل سے ہم کلمہ پڑھیں، اور جب دل سے ہم کلمہ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوا جب لا الہ الا اللہ ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہو گیا اور اللہ سے محبت اجاگر ہو گئی، اور جب ہم نے محمد الرسول اللہ کہہ دیا تو مصطفیٰ کی رسالت کا اعلان ہو گیا۔ تو اب مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات سے جب ہم نے ان کی رسالت کا اعلان کیا، انہیں اپنا پیشوا مانا، رہنما مانا، اپنا آقا مانا، تو اب ہمارا ایمان جب مصطفیٰ جان رحمت سے محبت ہمارے دل کے اندر ہو جائے گی تو ہمارا ایمان اس درجے کا ہو جائے گا۔ آج ہمارا ایمان صرف یہ ہے کہ ہم نے صرف کلمہ جب وقت آ جائے اللہ ماشاء اللہ، ورنہ تو اکثر لوگوں کو آج کے وقت میں نئی نسلوں کو کلمہ شریف بھی صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے۔ اگر میری بات کا یقین نہ ہے تو آپ الگ الگ کسی بچے سے شاہراہ پر کھڑے ہو جائیے اور یکے بعد دیگرے آپ روک کر کے آپ پوچھتے رہیے، انفرادی طور پر فردن آپ پوچھئے، تو میں سمجھتا ہوں 90% لوگوں کو کلمہ یاد نہیں ہوگا۔ تو جب کلمہ صحیح طریقے سے یاد نہیں، نماز صحیح طریقے سے یاد نہیں، قیام و قعود رکوع سجود کے ہمیں اطوار معلوم نہیں، طریقے معلوم نہیں، تو ہم ایمان والے کیسے ہو گئے؟ نمازیں بھی اگر پڑھی جائیں گی تو نمازیں ہم پڑھتے نہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو بغیر نبی کے محبت کے پڑھتے ہیں، تو نمازیں بیکار۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات عشق ہمارے دل کے اندر ایسا ہونا چاہیے جیسا صحابہ کا عشق تھا۔ سبحان اللہ۔ آج ذرا سی سختی آ جائے، ذرا سی پریشانی آ جائے تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن نبی کونین سرور کائنات کے غلاموں پر غموں کے مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، اس کے باوجود بھی ان کا ایمان متزلزل نہ ہو سکا۔
پائے استقلال میں لغزش نہ آ سکی۔ تو میرے عزیزو ذرا سوچو آپ اور غور و فکر کرو، غور و خوض کرو کہ ہم کامیاب تو ہوں گے۔ اللہ کا کبھی فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، نہ نبی کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ مصطفیٰ کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے۔ شاعر کہتا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو ایمان کس نوعیت کا ہو ہمارے پاس؟ فرمان خدا جھوٹا نہیں ہے، لیکن ہم غلط ہو گئے۔ ہم نے اس درجے کا ایمان اپنے دل میں نہیں بسایا، نہیں پیدا کیا جس درجے کے ایمان کو رب نے شرط قرار دیا۔ ایمان اس درجے کا ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم ساری دنیا کی محبتیں چھوڑ کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگیں، ان کے محب بن جائیں، ان کے عاشق بن جائیں۔ ساری دنیا کی دولتیں، آج پیسے سے ہمیں پیار ہے، جائیداد سے پیار ہے، دکان و مکان سے پیار ہے، لیکن ہمارا شیبہ یہ ہونا چاہیے، طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ساری دنیا کی محبتیں مصطفیٰ پر بار دی جائیں، قربان کر دی جائیں، اور ایک نبی کی محبت اختیار کی جائے، ساری محبتیں مصطفیٰ پر قربان کر دی جائیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تم میں کوئی بھی ایمان والا جب تک ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، گویا کہ ساری کائنات سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک کہ مجھ سے محبت ساری کائنات سے زیادہ نہ کرے تب تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آئیے اس کے طریقے سے ہم آپ کو ایک پریکٹیکل کے طور پر حضرت عمر بن خطاب خلیفہ دوم کی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑ کر کے چل رہے تھے راہ میں، اور راستہ چلتے چلتے آقا کونین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ساری کائنات سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں الا من نفسی، لیکن حضور ایک جان ہے کہ میں جان کو بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ حضور جان سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ تو میں پیار آپ سے کرتا ہوں، لیکن حضور مجھے اپنی جان بہت عزیز ہے۔ تو یا رسول اللہ میں ایمان والا ہو گیا؟ میرے آقا سرور کائنات نے فرمایا لا یا عمر، اے عمر ابھی تم ایمان والے نہیں ہوئے ہو، جب تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو تب تک ایمان والے نہیں ہو سکتے ہو۔ اللہ کے رسول سرور کائنات کی بارگاہ میں حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ الانا، یا رسول اللہ اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا عمر اب تم ایمان والے ہو گئے۔ تو یہ حدیث پاک رسول ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ساری کائنات سے زیادہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں جان چھوڑ کر، تو نبی نے فرمایا ایمان نہیں ہوا، ایمان تب ہوگا جب کہ جان سے بھی زیادہ مجھ سے پیار کرو۔ دل پر ہاتھ رکھ کر میرے ایمانی بھائیوں ذرا سوچو آپ کہ کیا ہمیں اس درجے کی، اس نوعیت کی، اس طریقے کی محبت اپنے آقا سے ہے؟ یہ دعوے کے ساتھ اشرف القادری کہے گا کہ جب تمہیں نبی سے ایسی محبت ہو جائے گی تو ساری کائنات میں مسلمان کا پھر بلند و بالا مرتبہ ہو جائے گا، ساری دنیا کے اندر پھر وہی زمانہ پلٹ کر آ جائے گا، پھر وہی وقت آ جائے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی، دیکھ کر کہے گی جب مصطفیٰ کے غلام کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔